حقیقت پلس کے معزز دوستو السلام علیکم۔ امریکہ اور ایران کے درمیان کشیدگی اس وقت بڑھی جب امریکہ ایرانی جوہری معاہدے سے یک طرفہ طور پر علیحدہ ہو گیا اور ایران پر مزید پابندیاں سخت کر دی۔ ایران نے جوابی کارروائی کے طور پر آبنائے ہرمز کو بند کرنے کی دھمکی دی۔ اس کے بعد فجیرہ کے مقام پر 2 تیل بردار جہازوں پر حملہ ہوتا ہے۔ ان حملوں کا الزام ایران پر لگا دیا جاتا ہے، جن میں ایک جہاز سعودیہ کا بھی ہوتا ہے۔ اس کے بعد امریکہ، ایران اور سعودیہ کے درمیان کشیدگی بڑھ جاتی ہے اور اس کے بعد خلیج عمان میں 2 تیل بردار جہازوں پر حملہ ہوتا ہے، جس کا الزام بھی ایران پر لگا دیا جاتا ہے۔ ان جہازوں میں ایک جاپانی جہاز بھی ہے اور اس دوران جاپانی وزیر اعظم ایران کے دورے پر ہوتے ہیں۔ امریکہ نے الزام لگایا ہے کہ ان حملوں کا ذمہ دار ایران ہے۔ پینٹاگون نے اپنے دفاع میں ایک ویڈیو بھی جاری کی ہے جس میں دیکھا جا سکتا ہے کہ ایرانی پاسداران انقلاب کی کشتی جاپانی جہاز سے بارودی سرنگ اتار رہی ہے جو کہ نہیں پھٹی تھی، جبکہ سعودی عرب نے بھی ان حملوں کا الزام ایران پر لگایا ہے۔ اس کے بعد امریکی ڈرون طیارہ جو کہ بین الاقوامی فضائی حدود آبنائے ہرمز پر پرواز کرتا ہے اور ایرانی پاسداران انقلاب اس ڈرون طیارے کو مار گراتے ہیں۔ ایران نے امریکی ڈرون گرانے کا دعویٰ کرتے ہوئے کہا ہے کہ ایرانی فضائی حدود میں امریکی ڈرون مار گرایا ہے۔ امریکی عہدیدار نے ایرانی دعوے کو مسترد کرتے ہوئے کہا ہے کہ ایران نے اپنی فضائی حدود میں نہیں بلکہ بین الاقوامی فضائی حدود میں امریکی ڈرون کو نشانہ بنایا۔ ایران کے پاسداران انقلاب کا کہنا ہے کہ امریکی ڈرون صوبہ ہرمزگان کے علاقے کوہ مبارک میں ایرانی فضائی حدود میں گرایا گیا ہے۔ امریکی ڈرون گرانے کے بعد امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ٹویٹ کیا اور کہا کہ ایران نے بہت بڑی غلطی کر دی ہے، اب جوابی کارروائی کے لیے تیار رہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے فوری طور پر رات کے 2 بجے پینٹاگون میں ہنگامی اجلاس طلب کیا اور ایران پر فوری کارروائی کی منظوری دے دی۔ امریکہ کی تینوں فوجیں ایران پر حملہ کرنے کے لیے تیار۔ مزید ڈسکس کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل کے نشان کو دبا دیجئے اور اس ویڈیو کو لائک کر دیجئے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا کہنا ہے کہ امریکی ڈرون کو نشانہ بنانے پر گزشتہ شب ایران کے 3 مختلف مقامات پر جوابی حملے کا حکم دیا تھا، جسے طے شدہ وقت سے 10 منٹ قبل روکا تھا۔ سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹویٹر پر کیے گئے مختلف ٹویٹس میں ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ سابق صدر براک اوباما نے ایران کے ساتھ مایوس کن اور ہولناک معاہدہ کیا، انہیں $150 ارب دیے، اس کے علاوہ $1.80 کروڑ نقد دیے۔ انہوں نے کہا کہ ایران بہت بڑی مشکل میں مبتلا تھا اور اوباما نے انہیں اس مشکل سے نکالا، جوہری ہتھیاروں کے لیے مفت راستہ دیا۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ ایران نے مشکور ہونے کے بجائے امریکہ کی مخالفت کی۔ میں نے معاہدہ ختم کر دیا جسے کانگریس کی جانب سے بھی تسلیم نہیں کیا گیا تھا اور ان پر سخت پابندیاں عائد کر دی۔ امریکی صدر نے کہا کہ ایران آج میرے صدارتی دور کے آغاز کے مقابلے میں ایک کمزور ملک ہے، جب وہ پورے مشرق وسطی میں بڑے مسائل کی وجہ بن رہے تھے اور اب وہ تباہ ہو گیا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ ایران نے بین الاقوامی سمندر میں محو پرواز ڈرون کو مار گرایا۔ گزشتہ رات ہم جوابی کارروائی کے لیے 3 مختلف مقامات کو نشانہ بنانے کے لیے ہتھیاروں سے لیس تھے۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ جب میں نے پوچھا کہ حملوں کے نتیجے میں کتنے لوگ مریں گے تو ایک جنرل نے جواب دیا کہ 150، جس کے بعد حملے سے 10 منٹ قبل میں نے امریکی فوج کو روک دیا کیونکہ ایک ڈرون کے بدلے اتنی ہلاکتیں ٹھیک نہیں تھی۔ انہوں نے کہا کہ مجھے کوئی جلدی نہیں ہے، ہماری فوج ہمہ وقت تیار ہے۔ ایران پر پابندیاں سخت ہیں اور گزشتہ رات ان میں مزید اضافہ کیا گیا ہے۔ نیو یارک ٹائمز نے اپنی رپورٹ میں دعویٰ کیا تھا کہ آبنائے ہرمز کے قریب امریکی ڈرون مار گرانے کے رد عمل میں ڈونلڈ ٹرمپ نے محدود ایرانی اہداف پر جوابی حملے کے احکامات جاری کیے تھے۔ اخبار نے دعویٰ کیا تھا
کہ امریکہ ایرانی اہداف جیسا کہ ریڈار اور میزائل ڈیپو کو نشانہ بنانے کی منصوبہ بندی کر رہا تھا، لیکن اس منصوبے کو ابتدائی مراحل ہی میں اچانک منسوخ کر دیا گیا۔ اس حوالے سے دی ٹائمز نے اپنی رپورٹ میں کہا کہ وائٹ ہاؤس اور پینٹاگون حکام نے امریکہ کی منصوبہ بندی پر تبصرہ کرنے سے انکار کر دیا اور کہا کہ یہ واضح نہیں کہ صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے جوابی حملہ مؤخر کیا ہے یا اسے منسوخ کیا ہے۔ گزشتہ روز ایران کی جانب سے امریکی ڈرون گرانے کے رد عمل میں ڈونلڈ ٹرمپ نے ٹویٹ کیا تھا کہ ایران نے بہت بڑی غلطی کی۔ بعد ازاں وائٹ ہاؤس میں انہوں نے کہا کہ یہ ملک اس کے لیے کھڑا نہیں ہوگا اور یہ میں آپ کو بتا سکتا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ میرے لیے یقین کرنا مشکل ہے کہ یہ حملہ دانستہ طور پر کیا گیا۔ میرا خیال ہے کہ یہ کسی احمق شخص کی جانب سے ہی کیا جا سکتا ہے۔ امریکی صدر کے ملے جلے پیغام سے دنیا کو یہ واضح نہیں ہو سکا کہ واشنگٹن کا اگلا اقدام کیا ہوگا۔ دوسری جانب ایران نے احتجاج کے لیے سویڈن کے سفارتکار کو طلب کیا تھا اور نائب وزیر خارجہ عباس نے سویڈن کے سفارتکار کو ایرانی فضائی حدود کی خلاف ورزی سے متعلق ناقابل تردید شواہد فراہم کیے۔ نائب وزیر خارجہ نے سوئس سفارتکار کو بتایا تھا کہ یہاں تک کہ ڈرون کے ملبے کا کچھ حصہ ایرانی سمندری حدود سے برآمد کیا گیا تھا۔ انہوں نے اس موقف کو دہرایا تھا کہ ایران خلیج فارس میں جنگ اور تنازع نہیں چاہتا، لیکن خبردار کیا کہ اسلامی جمہوریہ ایران کسی جارحیت کے خلاف اپنی سرزمین کا دفاع کرنے میں ایک لمحے کے لیے بھی نہیں ہچکچائے گا۔ ایرانی وزیر خارجہ جواد ظریف نے کہا کہ ایران اقوام متحدہ میں ثابت کرے گا کہ ڈرون گرائے جانے سے قبل وہ تہران کی فضائی حدود میں داخل ہوا تھا۔ انہوں نے سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹویٹر پر کیے گئے ٹویٹ میں کہا کہ ہم جنگ نہیں چاہتے، لیکن پرجوش طریقے سے اپنی فضائی سرزمین اور سمندر کا دفاع کریں گے۔ خیال رہے کہ گزشتہ روز ایران کی پاسداران انقلاب نے جنوبی ساحلی پٹی پر امریکی جاسوس ڈرون مار گرانے کا دعویٰ کیا تھا۔ پاسداران انقلاب کے اعلامیے میں کہا گیا تھا کہ کوہ مبارک نامی حصے میں ایرانی فضائیہ نے امریکی ساختہ گلوبل ہاک ڈرون کو ملک کی فضائی حدود کی خلاف ورزی پر نشانہ بنایا۔ اس حوالے سے بتایا گیا کہ RQ-4 گلوبل ہاک نامی امریکی ڈرون انتہائی بلندی پر 30 گھنٹے سے زائد محو پرواز رہ سکتا ہے۔ اس ڈرون میں نصب جدید آلات انتہائی خراب موسم میں بھی خطے میں ہونے والی کسی بھی نقل و حرکت کی بہترین عکس بندی کر سکتے ہیں۔ دوسری جانب امریکی فوج کی سینٹرل کمانڈ نے تصدیق کی تھی کہ ایرانی فورسز نے نگرانی پر مامور امریکی نیوی کے ڈرون RQ-4 گلوبل ہاک مار گرایا۔ تاہم ان کا اصرار ہے کہ ڈرون کو بین الاقوامی فضائی حدود میں بلا وجہ نشانہ بنایا گیا۔ سینٹرل کمانڈ کے ترجمان نیوی کیپٹن بل اربن نے ایک بیان میں کہا تھا کہ ایرانی فورسز نے آبنائے ہرمز میں بین الاقوامی فضائی حدود میں موجود ڈرون کو نشانہ بنایا۔ واضح رہے کہ امریکہ نے ایران کے ساتھ جوہری معاہدے پر تنازع میں شدت کے بعد تہران کو دباؤ میں لانے کے لیے خلیج فارس میں B-52 بمبار سمیت متعدد تجارے اور جنگی بحری بیڑا اتارنے کے بعد اسالٹ شپ اور پیٹرائٹ میزائل دفاعی نظام تعینات کیے تھے۔ گزشتہ ایک ماہ کے اندر امریکہ مشرق وسطی میں مرلہ وار 2500 فوجیوں کی تعیناتی کا اعلان کر چکا ہے۔ امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے سیکیورٹی مشیر جان بولٹن نے کہا تھا کہ مذکورہ اقدام کا مقصد ایران کو واضح اور غیر مبہم پیغام دینا ہے کہ اگر اس نے امریکہ یا خطے میں اس کے کسی پارٹنر پر حملہ کیا تو نتائج سنگین ہوں گے۔ اس دوران خلیج عمان میں 4 تیل بردار جہازوں پر حملہ ہوا اور امریکہ نے حملے کا الزام ایران پر عائد کیا۔ واشنگٹن نے اپنے دعوے کی دفاع میں ایک ویڈیو بھی نشر کی جس میں پاسداران انقلاب کی ایک کشتی کو تیل بردار جہاز کے پاس دیکھا جا سکتا ہے۔ دوسری جانب ایران نے امریکی الزام کو من گھڑت قرار دے کر مسترد کر دیا تھا۔ گزشتہ ہفتے خلیج عمان میں ایک مرتبہ پھر 2 تیل بردار جہازوں پر حملہ کیا گیا تھا جس کا الزام بھی ایران پر عائد کیا گیا تھا۔